بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ایک گائیڈ ٹو گیون فرسٹ ایڈ کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کی خدمت میں ڈی ہائیڈریشن کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں ڈی ہائیڈریشن ہے کیا چیز؟ ڈی ہائیڈریشن یہ چیز ہے انسانی جسم میں کسی وجہ سے پانی اور نمکیات کی کمی کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ جب انسان کے جسم میں پانی اور نمکیات کی موجودہ مقدار ہوتی ہے وہ مقدار سے کم ہو جائے تو اسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ اور ڈی ہائیڈریشن ہوتی کیوں ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب انسان کو ڈائریا ہو جاتا ہے یعنی کہ موشن اور ہیضہ وغیرہ جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ ڈینسٹری کیانا یعنی کہ وومٹنگ الٹی وغیرہ اس طرح کے بیماریوں سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ اور ڈی ہائیڈریشن کے 3 مراحل ہیں اور یہ 3 مراحل میں ہوتی ہے یعنی کہ مائلڈ ہائیڈریشن، مائلڈ ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ معمولی ڈی ہائیڈریشن، اور دوسرے نمبر پہ ہے ماڈریٹ ڈی ہائیڈریشن۔ ماڈریٹ ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے کہ درمیانے درجے کی، پہلے درجے سے معمولی سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے سویئر ڈی ہائیڈریشن، یہ شدید ہوتی ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان کو ہوش نہیں ہوتا، چل پھر نہیں سکتا، انسان اس سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے سیویئر ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کو پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھا جائے تو مائلڈ ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے 5% سے کم ہوتی ہے، جس میں پانی کی کمی ہوگی، مریض کا رویہ نارمل ہوگا، آنکھیں بھی نارمل ہوگی، جلد نارمل ہوگی، پیشاب آ رہا ہوگا، ظاہری طور پر ڈی ہائیڈریشن کی کوئی علامات نہیں ہوں گی۔ اور ماڈریٹ ڈی ہائیڈریشن 5 سے 9% تک ہوتی ہے، جس میں پانی کی کمی ہوگی، چڑچڑاپن بھی ہوگا، پیشاب کرنے کی مقدار میں تھوڑی کمی ہوگی، آنکھیں تھوڑی سی اندر کو دھنسی ہوں گی، جلد کا ڈھیلا پن ہوگا اور ہونٹ خشک ہوں گے۔ اور سیویئر ڈی ہائیڈریشن 9% سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جس میں پانی کی شدید کمی ہوتی ہے، پیشاب نہیں آتا، آنکھیں کافی اندر کو دھنسی ہوں گی، جلد خشک اور ڈھیلی ہوگی، نیم بے ہوشی طاری ہوگی، مریض بے حد نڈھال ہوگا، ہونٹ زبان خشک ہوں گے، مریض میں بات کرنے کی سکت نہ ہوگی، چہرہ بے رونق ہوگا۔ اور اس کی پیچیدگیاں یہ ہیں، سویئر ڈی ہائیڈریشن کے علامات کے بعد مریض ہائپووالمک شاک میں چلا جاتا ہے، لگاتار زیادہ دست آنے پر پہلے سوڈیم پھر پوٹاشیم کی جسم میں کمی ہونے سے پیچیدگیاں بڑھ جاتے ہیں۔ اور نمبر بی، مریض کو لگاتار کیے آنے سے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے، تیزابیت میں کمی کی بنا پر خون میں بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے اور مریض کو تشنج کے دورے جیسی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اور سی میں ہے، شاک کے بعد مریض کوما میں جانے کے بعد موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اور ڈی ہائیڈریشن کے نقصانات یہ ہیں، مریض میں پانی اور نمکیات کی کمی سے نبض کمزور ویک لیکن اس کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور کم ہوتے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ نوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی مریض کا لگاتار 3 گھنٹے تک بلڈ پریشر انتہائی کم ہو جو ریکارڈ میں نہ ہو سکے تو دماغ پر شدید اثرات اور گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن میں بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں جس سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے،
ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مریض شاک میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوما میں جانے کے بعد شاک میں ہی سانس اور دل کے رکنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ علاج: مائلڈ جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس میں پانی اور مائع چیزیں زیادہ سے زیادہ دی جائیں، خوراک جاری رکھی جائے، اس سے مائلڈ جو ڈی ہائیڈریشن ہے نا وہ پوری ہو جائے گی۔ اور ماڈریٹ جو ڈی ہائیڈریشن ہے نا اس میں نمکول والا پانی پئیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور مائع والی چیزیں زیادہ سے زیادہ دی جائیں، اس سے ماڈریٹ جو ڈی ہائیڈریشن ہے نا وہ پوری ہو جائے گی۔ اور لاسٹ میں آ جاتی ہے سویئر ڈی ہائیڈریشن۔ شدید ڈی ہائیڈریشن کے پیش نظر فوری طور پر آئی وی لین مینٹین کی جائے، جو کہ ہم سے نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو پھر گھر میں رکنا نہیں ہے، صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ کام ڈاکٹر کا ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، اور رکنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ اگر گھر میں رک جاؤ گے تو آپ کو بہت ہی اس کے نقصان آ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ پائے، اور کمنٹس بھی کریں، لائکس بھی دیں۔ ٹھیک ہے دوستو، شکریہ۔